صحت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ موٹا تازہ ہے. یہ میرا بھی ٹاپک نہیں ہے صحت, اس پہ تو کئی بار بیان ہو چکے ہیں, تو میں تاکہ موضوع کمپلیٹ ہو جائے تو اس لیے دونوں پہلوؤں کو میں ذرا بیان کر رہا ہوں. صحت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نیند پوری ہوتی ہو, آپ میں کوئی بڑی بیماری نہ ہو, آپ تھوڑا سا چل کے تھک نہ جاتے ہوں. اگر آپ تھوڑا سا چل کے تھک گئے تو آپ کیا دنیا میں کرو گے. جب انسان کی صحت خراب ہوتی ہے نا تو اس کو پڑے رہنے میں زیادہ مزہ آتا ہے. اس کا دل چاہتا ہے مجھے بستر سے قیامت تک کوئی نہ اٹھائے, میں پڑا ہی رہوں یہاں, ایلفی سے چپکا دوں اپنے آپ کو بستر کے ساتھ. اس کی مثال دیکھو, جوان آدمی اچھلتا ہے, کودتا ہے, بھاگتا ہے, دوڑتا ہے. جیسے جیسے بڑھاپا آنا شروع ہوتا ہے اس کی ایکٹیویٹیز محدود ہونا شروع ہو جاتی ہیں. کیوں؟ صحت کیا ہو رہی ہے؟ خراب. تو میں آسان لفظوں میں صحت کو یوں ڈیفائن کر سکتا ہوں کہ جسم میں چستی ہو. ایک تو صحت کی تعریف ڈاکٹر کرتے ہیں نا, وہ تو ڈاکٹروں کا شعبہ ہے, میں تو اپنے حساب سے کروں گا نا. میری مراد صحت سے کیا ہے؟ آپ کی باڈی میں چربی پیدا ہو گئی ہے, کولیسٹرول بڑھا ہوا ہے, دل ہی صحیح کام نہیں کر رہا, تو چستی ہوگی کہ سستی ہوگی؟ سستی ہوگی نا. میں 2013 میں حج کے لیے گیا, 2 مہینے کا ویزا تھا, میں 2 مہینے سعودی عرب میں رہا. سمجھتے ہیں, کھانا پینا بھی چل رہا تھا. اچھا, ہم تھے اپنے استاذ کے ساتھ جو ہمارے پیر و مرشد بھی ہیں. انہوں نے مجھے کھلایا, بہت دبا کے کھلایا. ویسے تو مریدین پیروں کو کھلاتے ہیں, لیکن مارکیٹ میں کچھ اس قسم کے پیر بھی ہیں جو مریدین کو کھلاتے ہیں. ہمیں ایسے پیر ملے ہوئے ہیں. تو 2 مہینے جو ہم نے پھوڑا ہے طبیعت سے, حج بھی کیا الحمدللہ, خالی پھوڑا نہیں, تو ہم موٹے ہو کے آ گئے. اچھا, میں 2013 سے پہلے بہت باریک تھا, دبلا نہیں بلکہ باریک. تو شکر ہے اس زمانے میں ویڈیو نہیں آئی میری, ورنہ لوگ کہتے یہ کوئی اور صاحب ہیں, یہ کوئی اور صاحب. بہت ہی باریک سا تھا میں. اب جب ہم میں واقعات برائے واقعات نہیں سنا رہا, جنرل نالج کے لیے, اس کا بیان سے تعلق ہے. ہم جب 2 مہینے کے ویزے کے بعد طبیعت سے, اچھا ہم کیا کرتے تھے, وہاں زمزمہ ہوٹل میں جو ٹاور ہے, زمزمہ ٹاور, وہاں رہائش تھی, اس کا ناشتہ بھی بڑا VIP. ناشتہ ہم وہاں نہیں کرتے تھے, حالانکہ بڑا مہنگا ناشتہ تھا, اس میں انجیر, زیتون اور جو اربوں کے 20 قسم کے کھانے. وہ مہنگا ناشتہ جس کے پیسے پے ہو چکے تھے, یعنی ہم کر چکے تھے, وہ چھوڑ کر میں پراٹھا کھانے کے لیے, پائے کھانے کے لیے باہر نکلتا تھا. کیونکہ ہمیں جو چھولے میں اور پراٹھے میں اور پائے میں مزہ آ رہا تھا, وہ 20 کھانے میں آ ہی نہیں رہا تھا وہ مزہ. یہ کیسا ناشتہ, انجیر کھا رہے ہیں ناشتے میں. ہمیں تو پھوڑنے پھاڑنے والی کی عادت پڑی ہوئی تھی نا, ابھی بھی ہے, پہلے بھی تھی. تو خلاصہ یہ کہ یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں پورا بتانے کے لیے, جب انسان واقعات کے ضمن میں کوئی چیز سمجھاتا ہے نا تو بڑے آسانی سے اس کے دماغ میں آرام سے بیٹھ جاتی ہے. فارمولے بیان کرنا شروع کر دے, ضابطے بیان, اور دماغ تھکتا ہے انسان کا. 2 مہینے بعد جب ہم کراچی ایئرپورٹ پہنچے تو ہمارے دوستوں نے کہا واہ ماشاء اللہ, اب آپ لگ رہے ہو مولوی. پرسنالٹی بن گئی تھی, ویٹ بڑھ گیا تھا, اچھا لگ رہا تھا. میں بھی جب گھر میں شیشے کے سامنے گیا, واہ بھائی زبردست ہو گیا. سب مجھے کہہ رہے اب صحیح ہے, اب آپ ٹھیک ہو, اب ایسے ہی رہنا. ہم اس خوش فہمی میں تھے کہ ہماری صحت بہت اچھی ہو گئی ہے, لال سرخ ہو گئے اور ہیلدی ہو گئے ماشاءاللہ, مولانا لگنا شروع ہو گئے. اب ہم, افسوس مجھے اس وقت ہوا کہ میں فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آیا. جب میں نے تلاوت شروع کی ہے تو آیت مکمل ہونے سے پہلے ہی میرا سانس ختم ہو جاتا تھا, سانس ٹوٹنا شروع ہو گیا. سمجھ رہے ہیں, جیسے ایک لمبی آیت انسان پڑھتا ہے نا, میں ایک ہی سانس میں پڑھتا تھا, میں نے دیکھا مجھ سے ایک سانس میں نہیں پڑھی جا رہی, آدھی ہوتی ہے اور میرا سانس ختم. میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے, میری صحت تو اچھی ہو گئی ہے, تو مجھے میرا سانس کیوں پھول رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات. اچھا, ہم بھاگنے دوڑنے کے بچپن سے عادی تھے, بہت اسپیڈ سے دوڑتا تھا میں بچپن میں. پہلے ہمارے کھیل ہی پکڑن پکڑائی ہوتے تھے. آج کل تو جس نے دوڑنا ہوتا ہے نا, موبائل گیم میں دوڑ کا مقابلہ لگا کے, جس نے کرکٹ کھیلنا ہوتا ہے وہ گیم میں کرکٹ فٹ بال کھیلنا ہے تو فیفا لگا لے گا اس میں موبائل میں. چہل قدمی کرنے بھی بائک پہ جا رہے ہیں, صحیح ہے, بائک پہ جا رہے ہیں. تو ہمیں اندازہ ہوا کہ بھائی جان یہ معاملہ کیا ہو رہا ہے, میرا سانس کیوں پھول رہا ہے. اچھا, ہم بچپن سے بھاگنے دوڑنے کے عادی, خوب اسپیڈ میں بھاگتے تھے.
تو میں نے کہا یار اب میں ذرا ایک پارک کا چکر لگاتا ہوں, ہمیں تو عادت ہے دوڑنے کی, یہ تو سانس نہیں پھولنا چاہیے نا بھائی, یہ قابو پاؤ. تو میں نے بی اما پارک کا, یہ اس کے سامنے جو تھانہ ہے نا اس کے پیچھے ایک پارک ہے, ادھر ایک چکر لگایا, دوڑا میں, جاگنگ کی, ایک چکر لگایا ہے. اس کے بعد جو میری حالت ہوئی ہے, 1 مہینہ میں جب نیچے بیٹھتا تھا نا تو کھڑے ہوتے ہوئے مجھے لگتا تھا کہ بڑھاپا کیا ہوتا ہے. مجھے اندازہ ہوا کہ یہ ہوگا بڑھاپے میں. یعنی اتنا پنڈلیوں میں درد ہوا ہے, اتنی تکلیف ہوئی ہے کہ جب کھڑے ہو رہے ہیں تو بے بھائی یہ کیا ہو رہا ہے, سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. حالانکہ حج میں پیدل بہت چلے تھے ہم, وہاں تو پیدل بہت چلنا ہوتا ہے, اس کے باوجود یہ حال ہو گیا. اٹ از کالڈ صحت. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ مطلب ہے صحت کا کہ یہ صحت نہیں ہے. ہم نے اندازہ لگایا, ہم نے کہا جو بندہ بھاگ ہی نہ سکے, پارک کا ایک چکر لگایا ہے اور یہ حالت ہو گئی ہے کہ واش روم میں بیٹھتے ہیں تو کھڑے ہونے کے لیے 3-4 زاویوں میں جا کے کھڑے ہو رہے ہیں ہم. پہلے دائیں ٹانگ پہ سہارا, پھر لیفٹ پہ, پھر تھوڑا سا, پھر یوں چند سیکنڈ لگ رہے ہیں کھڑے ہونے میں. ہم نے کہا یہ نہیں ہوگا بھائی, یہ مارکیٹ میں چلنے والا نہیں ہے. کیا فائدہ یار, ہماری تو اسپیڈ تھی. 2013 سے پہلے میرے گھر والوں کی آنکھیں ترس جاتی تھی کہ یہ بندہ بیٹھے گا کس وقت. بیٹھتے ہی نہیں تھے ہم. گھر میں آئے, ادھر سے کچن سے نکلے, یہاں سے ٹن مارا, واش روم گئے, واش روم سے ٹن مار کے ادھر چائے پی, ادھر سے ٹن مار کے, بیٹھتا ہی نہیں تھا میں. لیکن مجھے ہو گیا کہ میں جہاں بیٹھ رہا ہوں اٹھ ہی نہیں رہا. ایک دفعہ تو پولیس کو فون کیا, بھائی بندہ بیٹھا ہوا ہے اس کو اٹھاؤ. خیر یہ زیادہ ہو گئی, لیکن ایسا لگ رہا تھا. ایسے لوگ ہیں نا ہم ہمارے معاشرے میں, بچوں میں ایسے ہوتے ہیں, ماں باپ شکایت کر رہے ہوتے ہیں ہمارا بچہ اتنا سست ہے, بیٹھا ہوتا ہے, پولیس کو بلا کے اٹھانا پڑتا ہے, اٹھ کے کمبخت دکان چلا جا, اسکول چلا جا, کچھ کر لے. ہوتے ہیں نا گھروں میں ایسے بچے. جو مرضی کھائے گا, تبھی یہ زیادہ کھانے پینے کو فوکس بھی نہیں کیا کرو, یہ بھی ذہن میں رکھو. اچھا کھاؤ, برگر, پیزے ویزے اور یہ ٹوپی ڈرامہ چیزیں چھوڑ دو. لیکن اگر آپ کے پاس ڈاکٹروں کے مشورے کے مطابق کھانے کے پیسے نہیں ہے, بھی کیٹو ڈائٹ کے نام پہ بھی لوگ بہت وہمی ہو گئے ہیں. ڈاکٹروں کی فیلڈ میں ٹانگ نہیں اڑاتا, لیکن لوگ پاگل ہوتے جا رہے ہیں. یہ نہیں کھاؤ, وہ نہیں, اتنا زیادہ ایسا کر لیا ہے نا. اللہ نے ہماری باڈی کو ایسا بنایا میرے بھائی کہ اس کو ابھی تک پوری طور پہ سمجھا گیا ہی نہیں ہے. مجھے یاد ہے بچپن میں ایک ڈاکٹر کا مضمون پڑھا تھا, بڑا زبردست. اس نے کہا بھائی میرے پاس تو, میں غریب آدمی ہوں, گوشت کے پیسے نہیں ہوتے, نام کھانے کے پیسے نہیں ہوتے. وہ ڈاکٹر نے بڑا اچھا مشورہ دیا. اور وٹامن سی کے لیے کینو مالٹے میں نہیں کھا سکتا. اس نے کہا شیر صرف گوشت کھاتا ہے, وٹامن سی بھی پورا ہوتا ہے اس کا, ٹھیک ہے نا. حالانکہ گوشت میں وٹامن سی ہوتا ہے کیا؟ کبھی دیکھا سیب میں امیون سسٹم کمزور ہوا ہوا ہے, زکام کھانسی ہو رہی ہے, تو وہ سنترے کا جوس بنا کے پی رہے. وہ صحرائی لوگ صرف ستو پہ گزارا کر لیتے ہیں. جو غریب علاقے ہیں نا, آپ افریقہ میں جائیں اور یہ صحراؤں میں ستو, گندم کا ستو, اسی ستو سے سب کچھ مل رہا ہے بھائی. ان کو نہ وٹامن سی کی کمی ہو رہی, 90 سال کی عمریں ہو رہی ہیں ان کی. تو میڈیکل سائنس حرف آخر نہیں ہے. خود ڈاکٹر, جو ایکسپرٹ ڈاکٹر ہیں, وہ بھی مانتے ہیں. ہاں, جب اللہ نے آپ کے پاس وسائل دیے ہیں تو پھر آپ سب کچھ کھائیں, لیکن نئی وسائل دیے ہیں تو ٹینشن لینے کا نہیں ہے. اسی روٹی سے ساری ضرورتیں اللہ پوری کرے گا. ایک ڈاکٹر نے مجھے بتایا, بہت ایکسپرٹ ڈاکٹر ہیں, انہوں نے کہا کہ ٹیسٹوں پہ زیادہ نہ بھروسہ کیا کرو, یہ والی کمی آ گئی تو آدمی ٹینشن میں جا رہا ہے. دیکھو کچھ ہو تو نہیں رہا نا, ٹھیک ہے نا. جیسے وٹامن سی کی کمی آ گئی ٹیسٹ میں, لیکن آپ کو کچھ بھی نہیں ہو رہا, نہ نزلہ ہو رہا ہے, نہ کھانسی ہو رہی ہے, نہ کچھ بیماری ہو, تو سیٹ ہے یار. ہونا ایسی کی تیسی, اس ٹیسٹ کو اٹھا کے کیا کرو, بکری کو کھلا دو. مجھے ایس پائلوریا کا مسئلہ تھا میرے ساتھ نا, ہے ابھی بھی, تو مجھے کچھ ہو نہیں رہا تھا پیٹ میں. مجھے 1-2 ڈاکٹروں نے بتایا ایچ پائلوریا بہت خطرناک, اور یہ کینسر, اور ایسا بنا دیا. میں گئے کام سے بھائی, اب تو گئے بھائی, مرے بھائی, اب تو کینسر ہونے والا ہے. تو ڈاکٹر نے بلڈ ٹیسٹ کروایا. انہوں نے کہا, پھر ایک ڈاکٹر نے کہا بلڈ سے نہیں پتا چلتا بھائی, اسٹول ٹیسٹ ہوگا, خان کے لیب میں کرواؤ. وہ زبردست, یہ ایچ پائل. پھر میں نے ویڈیوز دیکھی انٹرنیٹ پر, وہ ایچ پائلوریا ایسا جرثیمہ جو ہے نا, ایچ پائلورائے اصل جو اس کا لفظ ہے نا, بہت بڑے ایکسپرٹ کے پاس میں گیا. انہوں نے بولا بھائی کیا ہو کیا رہا ہے, پراٹھے کھا رہے ہو کتنے؟ میں نے کہا 2 کھا لیتا ہوں. ہضم ہو رہے ہیں؟ میں نے کہا ہو رہے ہیں. اور کہنا, اور کیا کرنا ہے, اور کیا چاہیے؟ جب 2 پراٹھے پھوڑ رہے ہو صبح 3 انڈوں کے ساتھ, اللہ معاف فرمائے, نظر بس سے اللہ بچائے, اور ملائی کی وہ بھی کھا جاتے ہو, اور نہاری کھا لیتے ہو, آپ کی ویڈیوز ہم نے دیکھی ہیں, پائے بھی پھوڑ دیتے ہو, اور کیا چاہیے؟ کیا کر رہا ہے میدے کا, اور کچھ ہو رہا ہے؟ میں نے کہا ایسیڈیٹی ہوتی ہے. انہوں نے کہا اس میں یہ بھی نہ ہو تو پھر کیا ہوگا بھائی؟ اور وہ بھی جب ہوتی ہے جب نیند نہیں آتی. نیند اگر میری پوری نہ ہو نا, تو انہوں نے کہا نیند کا تو دماغ سے بہت گہرا تعلق ہے, ٹائم نیند کمپلیٹ کر لو. میں نے کہا نیند پوری ہو پھر نہیں ہوتا کوئی. تو میں نے کہا یہ خان کی
रिपोर्ट है एच पाइलोराई। मैंने कहा भाई ये बकरी को खिला दो, क्या करो, ये डॉक्टर ही की बात कर रहा हूँ, अब डॉक्टर खुद उलझे, मुझे कोई मलामत ना करे कि डॉक्टर कोई कहे कि नहीं एच पाइलोराई को हल्का ले रहा है ये, भाई मुझे वो डॉक्टर नहीं बताया, कोई उन्होंने कहा टेंशन लेने का, ये सबका टेस्ट आएगा, यही आएगा, हो नहीं रहा तो क्या जरूरत है यार रिपोर्टें लेने की। तो नेट पे जब आदमी सर्च करता है ना, बावला होने के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होता, खूब समझ लो। इंटरनेट पे भरोसा ना किया करो, नेट पे सुना करो डॉक्टरों को, लेकिन अपने महल्ले पड़ोस के डॉक्टर से ना थोड़ा सा मशवरा ले लिया करो कि ये क्या है। खैर है, ये एक बीमारी है, अगर कोई इसकी जो अलामात हैं तो फिर इसका इलाज कराना जरूरी है, इलाज कराना जरूरी है। इसका नहीं हो रहा तो ये सब कुछ ना कुछ हर वक्त बॉडी में चल रहा होता है, तो जाने दो। अच्छा खैर, तो अब क्या मसला है, तो उन्होंने बताया कि कोई चीज की कमी होती है बॉडी में, बॉडी खुद ही उसका मुतबादिल तलाश कर लेती है। सिर्फ एक विटामिन डी के बारे में कहते हैं, वो 40 साल के बाद अगर वो कम है ना तो वो लाजमी सप्लीमेंट लेने पड़ेंगे, बाकी सब कुछ हो नहीं रहा तो सब सेट है, ठीक है ना। जब तक कोई आपको महसूस नहीं हो रही ना कोई बीमारी, तो उसको टेस्टों पे ना जाओ सिवाय विटामिन डी के। अच्छा खैर, तो कहां से कहां बात चली गई, तो मैं कह रहा था इतना पेचीदा सिस्टम अल्लाह ने बना दिया बॉडी के अंदर यार, वो सिर्फ सत्तू पे पल रहा है गांव देहात का आदमी, उसकी बॉडी हर चीज कहां से ले रही है, शेर सिर्फ गोश्त से सारे विटामिन मिनरल्स पूरे कर रहा है, सब कुछ मिल रहा है उसको, इतना पेचीदा सिस्टम, इतना बेहतरीन निजाम। अच्छा, हम जो भी खा रहे हैं, आंखों की बिनाई भी तेज हो रही है, कानों की, जो भी सिमरात, पिज्जा बर्गर नहीं है, ये जहन में रखो, पिज्जा बर्गर से आंखों की बिनाई तेज नहीं होती। जो मीठे लड्डू मिठाइयां फोड़ रहे हो, ये नहीं खाना शुरू कर देना कि चूंकि अल्लाह बहुत बड़ा है और अल्लाह जब सत्तू पे एक गांव देहात के आदमी को जिंदा रख सकता है तो मुझे लड्डू पे जिंदा क्यों नहीं रख सकता। मीठा आपको बहरहाल, और ये चीनी की सूरत में जो मीठा है ये छोड़ना पड़ेगा, शहद पे आना, अगर मीठा खाना है तो शहद खाओ। अच्छा खैर, तो कुछ चीजें तो नेचुरल ही नहीं है ना, ये जो पिज़्ज़े बर्गर और ये सफेद आटे की ये जो और मैदे वेदे, ये तो नेचुरल थोड़ी है, ये तो इंसान की खुराक, ये तो गोरों ने आके हमें इन फजूल चीजों पे लगा दिया। खैर, तो अल्लाह का निजाम कितना अजीब है मेरे भाई, जो भी खा रहे हैं हम, आंखों की बिनाई तेज हो रही है, कानों की समात तेज हो रही है, और अल्लाह कहते हैं उससे स्पर्म बन रहे हैं, वो थोड़े दिनों में अरबों खरबों, ये लॉ ऑफ चांस के तहत हो रहा है, ऐसा है भाई, इत्तेफाक से मांग में ऐसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गए हैं, बाय चांस जो है वो बाप के ऐसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गए हैं कि पराठे से स्पर्म बन रहे हैं भाई। यार स्पर्म को देखो और पराठे को देखो, कोई मैचिंग है? किसी साइंसदान के पास पराठा ले, मैं तो चूंकि पराठे खाता हूं ना तो इसलिए मैं वो मिसाल दूंगा, वरना सिर्फ पराठे से नहीं, और पराठा भी कोई खाने की चीज नहीं है, आदत पड़ी हुई है हमें, और वो भी हम इसी उसूल के तहत कि अल्लाह से होता है, गैरुल्लाह से कुछ नहीं होता। कहीं तो अल्लाह को लाओ ना भाई, अब ये थोड़ी के पराठे छोड़ दें यार, हम इतना भी आप साइंस को, डॉक्टरों को लिफ्ट नहीं कराओ। तो लॉ ऑफ चांस के तहत क्या हो रहा है कि जी पराठों से क्या बन रहे हैं, स्पर्म बन रहे हैं, और इत्तेफाक से मर्द अलग बन गया, औरत अलग बन गई, एक ही मखलूक सामने नहीं आई है। तो ये जो मैंने मिसाल दी थी ना 10 सिक्कों वाली, उसमें तो 10 अरब दफा ये अमल था, 10 अरब लोग कर रहे हो तो एक में इस बात का चांस है। ये जो हो रहा है ना इस कायनात में, पूरी कायनात बन गई, सितारे सैयारे, जमीन सूरज के गिर्द घूम रही है, थोड़ा सा फासला बढ़ जाए तो सूरज की दस्तरस से आजाद, थोड़ा सा कम हो जाए तो सूरज पे जाके टकरा जाएगी। ऐसे बिल्कुल लग रहा है कोई प्लग पाना लेके ना कोई नट बोल्ट टाइट कर रहा था, जमीन के नट बोल्ट टाइट कर रहा था, और उसको 23 डिग्री पे झुका दिया जमीन को, ज्यादा भी नहीं झुकाया, ज्यादा झुकाएंगे ना ये दिन और रात का डिफरेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और सर्दी में बहुत ज्यादा सर्दी पड़ेगी, गर्मियों में इससे भी ज्यादा गर्मी, जैकबाबाद वाले तो उबलना शुरू हो जाएंगे गर्मियों में अगर ज्यादा अल्लाह ने ये कर, एक खास 23 ना 24 ना 22। यार ऐसी एडजस्टमेंट यार, एक लग रहा है कोई प्लग पाना लेके बैठा हुआ था, स्क्रू से टाइट कर रहा था जमीन को कि इतना झुकाना है इसको, इससे ज्यादा भी नहीं इससे कम भी नहीं, और इतनी स्पीड से सूरज के गिर्द घुमाना है इसको, ना स्पीड ज्यादा करनी है ना स्पीड कम करनी है, पूरी एक बेहतरीन एडजस्टमेंट है। ये तो खरबों को खरबों से जरब दें, फिर भी ये इत्तिफाक नामुमकिन। मैंने 2 हफ्ते पहले एक मिसाल दी थी ना कि एक साइंसदान ने कहा है कि ऐसे ही है जैसे कचरा पड़ा हुआ है और खरबों साल में उससे एक बोइंग तैयारा बन के तैयार हो गया इत्तिफाक से, तो वो जितना इम्कान उसका है उससे भी कम इम्कान इस कायनात के बनने का है। तो अब नूह अलैहिस्सलाम ने क्या समझाया, वक़द खलक़कुम अतवारा, देसी दलाइल दिए नूह अलैहिस्सलाम ने, देसी अंदाज। अबे तू अपनी आंखों से देख रहे हो, मिट्टी से स्पर्म बनते हैं, स्पर्म मां के पेट में जाके जमे हुए खून में तब्दील हो जाता है, जमा हुआ खून जो है वो गोश्त में तब्दील हो जाता है, गोश्त में आंखें नाक कान दिल दिमाग जिगर लग रहे होते हैं, फिर माँ के पेट से बात बाहर आता है, कैसा रो रहा चीख रहा है और आवाजें कस रहा है, फिर उसकी मुस्कुराहट,
ہر چیز بچے کے حساب سے اللہ نے اس میں رکھ دی ہے. دیکھو بچے چونکہ معصوم ہوتے ہیں, کسی کام کے نہیں ہوتے, کوئی کما کے کھلاتے ہیں, ہر چیز میں آپ کے محتاج ہیں, تو انسان کے لیے تو وہ بہت بڑے بوجھ بن جاتے, کوئی نہیں پالتا ان کو. لیکن ان کے چہرے پہ اللہ نے ایک لکیریں ڈال دی ہیں جس کو چائلڈ اسکیما کہتے ہیں یا اسکیم کہتے ہیں, میں یہ لفظ بھول گیا ہوں, چائلڈ اسکیما کہتے ہیں میرا خیال, چائلڈ اسکیما. یہ ایسی لکیریں بچوں کے چہرے پہ پڑی ہوتی ہے نا کہ اس پہ آٹومیٹیکلی انسان کا دل اس کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے. یہ جانوروں کے بچے میں بھی ہوتا ہے. بلی جو اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے نا, اس کے چہرے پہ, بلی کے بچوں کے چہرے پہ الگ سے معصومیت نظر آئے گی آپ کو. خدا کی قسم کوئی بڑا مصور بیٹھ کے جب تک یہ لکیریں نہ بنائے نا, کہ ایسی لکیریں ڈیزائن کرو کہ دیکھتے ہی اس کے طرف دل کھینچا چلا جائے. بچے کی مسکراہٹ اور بڑے کی مسکراہٹ میں زمین آسمان کا فرق ہے. بچے کی معصومیت میں, بڑے کی معصومیت میں, بڑے میں معصومیت ہوتی نہیں ہے. رو رہا ہوتا ہے, دل چاہتا ہے 2 تھپڑ لگا کے خاموش کرا دو اس کو. ویسے تو آج کل بچوں کے بارے میں بھی ماؤں کا دل یہ کر رہا ہوتا ہے کہ 2 تھپڑ لگا کے, لیکن بچے پہ کوئی مصیبت آتی ہے جو اس کا چہرہ جس طرح سے بنتا ہے نا, وہ بڑے کا چہرہ ویسا نہیں بنتا, کیونکہ دل فوراً کھینچا چلا جاتا ہے اس کی طرف. تو یہ اس کے چہرے پہ کچھ لکیریں قدرت نے بنائی ہیں, اسی حساب سے بنائی ہیں, کیونکہ یہ سوسائٹی کے لیے فی الحال کسی کام کا نہیں ہے. اس کو خدمت چاہیے. اب کون خدمت کرے گا بھائی؟ اس کے چہرے پہ ایسی لکیریں ڈال دو جو اس کو دیکھے اس کو اس پہ پیار آئے. تبھی دیکھیں بچے, ہم بچوں کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی ہے انسان سے, بہت ترس آتا ہے بچوں کے اوپر. کہیں بھی ظلم ہو رہا ہو نا, بڑوں پہ ظلم ہو رہا ہو, اس میں انسان کا دل اتنا پگھلتا نہیں ہے. بچوں پہ ہو رہا ہے ایک دم دل پگھلنا شروع ہو جائے گا. کیوں؟ ان کے چہرے پہ الگ سی معصومیت ہے. تو معصومیت کیا ہے؟ وہ لکیریں ہی تو ہیں. وہ کچھ لکیریں اللہ نے ایسی اس اسٹائل کی بنا دی ہیں, ان کی آنکھوں کو ایسا بنا دیا ہے کہ وہ کھینچتا ہے اپنی طرف لوگوں کو. موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون نے صندوق سے نکالا ہے تو فرعونی کا تو ارادہ تھا قتل کرنے کا, لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي, اے موسیٰ ہم نے تیرے چہرے پہ ایک ایسی معصومیت ڈال دی, اور ایسی اللہ نے کچھ چہرے پہ لکیریں بنا دی کہ محبت جو دیکھتا تھا اس کا دل کھینچا چلا جائے. یار اتنا پیارا بچہ, بھائی اس کو قتل مت کرو, بھائی اس کو قتل. فرعون جیسا سخت دل آدمی بھی بالآخر اس نے قتل کا ارادہ ترک کر دیا. تبھی تو کہتے ہیں جو بچوں کے قاتل ہوتے ہیں بڑے ظالم ہوتے ہیں, اس لیے کہ یار ان کو دیکھ کے پیار کرنے کا دل چاہتا ہے بچوں کا. اس لیے مجھے وہ بہت ہی کوئی بے شرم لگتا ہے جو بچوں پہ زیادتی ظلم کرتا ہے, بچوں پہ مارتا پیٹتا ہے ان کو. وہ گدھے ہونے کی علامت ہے. چھوٹے بچوں کو مائیں بھی بہت جنگلیوں کی طرح بعض دفعہ کوٹ رہی ہوتی ہیں. غصہ شوہر پہ نکالنا ہے, نکال کس پہ رہی ہیں آپ؟ ماں ہو, اس کا یہ مطلب تھوڑی کہ گزرتے جب چاہو ایک بچہ گھوم جاتا ہے پورا یوں کر کے نا, اور کوئی کچھ کہہ بھی نہیں سکتا ماں کو. یہ جو ماں ہے یہ زیادہ سمجھتی ہے. ابے ماں ہے تو خدا تھوڑی ہے, اللہ بھی ایسا نہیں کرتا یار. تو یہ جو مائیں بچوں کو دن رات پکڑ کے بلا وجہ کوٹ رہی ہوتی ہیں, یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ ماں ہے تو اب جو چاہے کر لے. نہ باپ کو اجازت ہے, نہ دونوں ایک دوسرے کو کوٹو, پتا چلے یار تم اس معصوم کو کوٹ رہے ہو پکڑ کے جو بیچارہ کچھ. مائیں کہتی ہیں ہم پھر پیار بھی تو کر لیتے ہیں نا. بچے کے پاس آپ کے علاوہ کوئی آپشن ہے نہیں, اس لیے وہ بیچارہ آپ کے پاس دوبارہ آ جاتا. ہم مانتے ہیں ماں جیسی محبت کوئی نہیں کرتا بچے سے, لیکن یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ اپنا غصہ بچوں پہ بار بات پہ نکالو, کوٹتی رہو, چیختی رہو, چلاتی رہو. تھوڑا برداشت کرنا سیکھو, یہ نیچرل ہے بھائی. اللہ کل آپ کی ماں نے آپ کو پالا تھا تو آج آپ پالیں, کوئی مسئلہ نہیں. تھوڑا سا برداشت کر لیں, ٹھیک ہو جائے گا. ہاں کبھی کبھار ٹھیک ہے. تو وجہ اس کی یہ کہ بچوں پہ اللہ نے ایک خاص معصومیت ڈالی ہوئی ہے. تبھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں بھی ثابت نہیں ہے کسی بچے کو آپ نے مارا ہو, ڈانٹنا تک ثابت نہیں ہے. انس ابن مالک 10 سال کے تھے جب ان کی والدہ نے آپ کو خدمت کے لیے آپ کے پاس پیش کیا. 10 سال نبی کی خدمت کی. فرماتے میں بچہ تھا, ایک دفعہ بھی نبی نے کسی کام پہ مارنا تو دور کی بات, کوئی کام میرے ذمہ لگایا ہو اور میں نے نہیں کیا تو نبی نے یہ نہیں کہا کیوں نہیں کیا, کوئی بات نہیں بچہ ہے بھائی. کچھ بچے کا کچھ کام کر لیتے ہیں, کچھ کام نہیں کرتے. اور ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہے کہ نبی نے کام کا کہا نہ ہو اور میں نے کر لیا ہو تو مجھے یہ کہا ہو کہ کیوں کیا. ایک دفعہ انس بن مالک فرماتے ہیں, بخاری کی حدیث ہے, مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھیجا کسی کام کے لیے, چھوٹے بچے تھے. کہتے ہیں میں گیا تو باہر گلی میں بچے کھیل رہے تھے, میں بچوں کے ساتھ کھیلنے لگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھائی کام کے لیے بھیجا میں نے. کتنی انسان کو انتظار کی کوفت, کتنی ایسا ہی ہے جیسے ایک دفعہ میرے یہاں مہمان آئے ہوئے تھے تو میں نے کھانا منگوایا, روٹی منگوائی, میں گھنٹہ بیٹھا ہوں, روٹی نہیں آ کے دے رہی. بھائی تندور دور ہے تو بائک پہ بندہ جاتا ہے 2 منٹ میں لے آتا ہے. کتنی وہ ہے مہمان بیٹھے ہوئے. بندہ آیا کہنے لگا, میں نے کہا بھائی گھنٹوں میں کیوں آ رہے ہو؟ کہہ رہے میں پیدل گیا تھا لینے کے لیے, کہ بائک مل نہیں رہی تھی. ابے جب تم پیدل جا رہے ہو بتا کے تو جاؤ یار, 1 گھنٹہ لگے گا پیدل آنے جانے میں. خیر رپورٹس ہیں رپورٹس. تو غصہ آتا ہے نا انسان کو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی مصروف تھی, آپ بیٹھے ہوئے ہیں. انس بن مالک
शॉर्ट, मार्केट से शॉर्ट। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलाश में निकले, गए तो देखा खेल रहे हैं। अनस बिन मालिक फरमाते हैं मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पीछे आके खड़े हो गए। जब मैंने देखा ना पीछे मुड़ के, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए मुस्कुरा रहे हैं, कुछ भी नहीं कहा, मुस्कुरा रहे हैं। क्योंकि हजरत अनस को थोड़ी शर्मिंदगी हो गई ना कि भाई मुझे काम से भेजा, कुछ भी नहीं कहा। तो कैसे अखलाक सिखाएं यार, और घरों में क्या हो रहा है। वो एक बच्चे के हाथ से, मुझे याद है एक पुराना वाकया, एक कप टूट गया, 9 या 8-9 साल का बच्चा था, कहीं जा रहा था, वो घरों में होता है ना, चाय लेके आ रहे हैं या कोई अब्बा ने पानी मंगवाया वो ला रहा है, वो गिलास टूट गया। अब मैंने देखा एक ने आके ताना दिया, हाथ ऐसे हो, ये हमेशा यही करते हैं, ये हमेशा यूं ही करता है, इतना उसको टॉर्चर कर रहे हैं यार। तो मुझे अंदाजा हुआ कि ये क्या बच्चों की तरबियत करेंगे। गिलास जानकर थोड़ी तोड़ा है, किसी से भी टूट सकता है, लॉ ऑफ चांस के तहत। यहां लगाओ लॉ ऑफ चांस, जिधर लगाना है वहां लगा नहीं रहे, जहां नहीं लगाना वहां क्या कर रहे हैं, कह रहे हम इत्तेफाक से हम वजूद में आ गए हैं। अबे जब तुम इत्तेफाक से वजूद में आ सकते हो तो इत्तेफाक से गिलास क्यों नहीं टूट सकता मेरे भाई, क्या ख्याल है। और गिलास इत्तेफाक से जुड़ जाए ये बहुत मुश्किल है। इंसान जुड़ के मां के पेट से बाहर निकला इत्तेफाक से, ये पॉसिबल नहीं है। कल एक साहब आए मुझसे मिलने के लिए, बार बार मुझे कह रहे हैं मुझे नसीहत करें, मैं क्या कोई नसीहत करें, कोई नसीहत करें। मैंने कहा यार बयानात तो होते हैं, बस आप उसमें बैठते हैं। नहीं मुफ्ती साहब कोई नसीहत करें। मैंने कहा जब आप कह रहे हो तो फिर ये खयानत है कि मैं वो नसीहत करूं, वो नसीहत ना करूं जो मैं आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी समझता हूं। क्या ख्याल है, जब कोई बंदा कह रहा है जो मेरे अंदर खामी हो तो कोई नसीहत का ये मतलब होता है ना, मैं उससे ये नसीहत करूं कि उलमा से मिला करो, ये तो वो तो मिल रहा है आके, तो मैं उसे नसीहत करूं दाढ़ी रखो, तो ऑलरेडी रखी हुई है उसने, तो मैं क्या नसीहत करूं। नमाज पढ़ो, वो तो मेरे पीछे नमाज पढ़ी भी है उसने। कह रहे मुझे नसीहत करें। मैंने कहा नसीहत फिर कर दूं, नाराज तो नहीं हो गए। कह रहे नहीं। मैंने कहा वजन कम करो। मैंने कहा क्या करो, बोलो। आप कह सकते हैं कि ये कौन सी नसीहत है। और भाई हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही बुखारी में है कि इस उम्मत में जो 2 खराबियां जिक्र की है ना, जो सबसे पहले आएंगी, उनमें एक झूठ और एक मोटापा। बार बार कहता हूं मोटापे का मतलब ये नहीं कि जो भारी जिस्म के लोग हैं उनको बुरा कहना शुरू कर दें। सहाबा में भी बहुत से भारी जिस्म वाले थे, और ताबीन में, बुजुर्गान दीन में आज तक हैं, बहुत कम खाते हैं लेकिन पेट भी निकल जाता है बाज दफा किसी बीमारी से, ये नेचुरली बाज लोगों का होता है। यहाँ वो मोटापा मुराद है जो, बोलो इधर तवज्जो, खा खा के आया हो। क्यों, मुंह पे कंट्रोल नहीं है। जिसको मुंह पे कंट्रोल नहीं है इसका मतलब उसे अपनी ख्वाहिशात पे कंट्रोल, बोलो, नहीं। खाने की वजह से अगर मोटा है तो 2 चीजें हैं इसमें। खाने की, मैं बार बार ये बात बयान करता हूं, मैंने बड़े बड़े उलमा देखे भाई, भारी जिस्म के बड़े बड़े बुजुर्ग देखे, पेट भी निकला हुआ है उनका, वो नेचुरली है। किसी मोटा बड़े पेट वाले को या भारी जिस्म वाले को बुरा समझने की इजाजत नहीं है, क्योंकि ये किसकी तरफ से होता है, बहुत दफा कुदरत की तरफ से। और बहुत से ऐसे पेटू देखे हैं, फोड़ते रहते हैं सुबह शाम, लेकिन दुबले हैं वो पता नहीं कहां जा रहा है। तो असल प्रॉब्लम मोटे या दुबले होने की नहीं है, असल क्या है, मुंह पे कंट्रोल, बोलो, नहीं है। इस्लाम नहीं चाहता कि आपकी ख्वाहिशात बेलगाम हो जाएं, और सबसे मुश्किल काम मुंह पे कंट्रोल करना है, सबसे मुश्किल। तो इससे क्या नबी ने क्यों मना किया, ज्यादा खाने, और ज्यादा खाने की वजह से जो मोटापा आ रहा है क्यों मना किया। इस्लाम का टॉपिक है मेडिकल साइंस, बोलो, बोलो ना यार। नहीं है भाई, अगर इस्लाम का टॉपिक मेडिकल साइंस होता तो मैं क्लिनिक खोल के बैठा होता ना यहाँ पे, मुफ्तियान किराम लोगों को शुगर के नुस्खे बता रहे होते बैठ के। क्यों वो भी ऐलान की मुझे नमाज के बाद देना जरा। तो इस्लाम का टॉपिक मेडिकल साइंस नहीं है, लेकिन फिर भी नबी मोटापे को नापसंद कर रहे हैं, वो मोटापा जो खाने की वजह से हो। असल में मोटापा नहीं है, असल में इस्लाम सुस्ती को नापसंद करता है, क्योंकि इस्लाम के जितने काम हैं उनमें एक भी काम सुस्ती के साथ नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। सबसे पहले फजर की नमाज है, और अगर इसमें तहज्जुद को भी शामिल कर लो, जिसकी बहुत ताकीद है, सुस्त आदमी तहज्जुद पढ़ेगा, चलो वो तो लाजिम नहीं है, अल्लाह ने भी छूट दी है। सुस्त आदमी फजर में उठेगा, कमबख्त, नामुमकिन है। तभी कितने लोग हमने देखेंगे नहीं, फजर नहीं पढ़ी जाती है, फजर नहीं पढ़ी जाती है। इस्लाम ने कैसी प्यारी नमाज दी है फजर। सुबह सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाओ, वुजू करो, मस्जिद में हाजिरी दो। सुस्त आदमी का काम नहीं है। सुस्त आदमी हुकूक अदा नहीं कर सकता। बीवी के हुकूक अदा करेगा? नहीं कर सकता। ये ले आओ, वो ले आओ, मैं नहीं ला रहा, पड़ा हुआ है माँ। हर घर में एक ऐसा बंदा होता है जो किसी काम का नहीं होता। माँ जब कहती है ये कर लो तो कहते हैं उसको बोल दो। बाप कहते हैं बेटा ये कर ले, अब्बू उसको बोल दो। उसको दुकान पे बैठाओ, दुकान खा जाएगा। उसे कोई कारोबार चला के दो, वो खा जाएगा। मुझे बहुत गुस्सा आता है। इसका हल, असल इलाज इसका क्या है? चमाटे हैं।
اور ٹائم پہ چماٹے لگ جائے نا انسان کا بچہ بن جائے گا. ماں باپ نے اگر ٹائم پہ چماٹے نہیں لگائے, بڑا ہو گیا اسی کنڈیشن میں, وہ اب نہیں بن سکتا. سست کا سست, وہ مرے گا بھی لیٹ, ٹائم پہ نہیں مرے گا وہ, لیکن اس کی زندگی سے کوئی فائدہ نہیں ہے. زندگی میں بھی ایسے جیسے مرا ہوا ہے. لوگ کہیں گے کوئی مرنے کے بعد بھی لیٹا ہوا ہے, مرنے سے پہلے بھی کیا تھا, لیٹا ہوا. تو سستی بہت بری چیز ہے. اور سست کسے کہتے ہیں؟ جس کو اپنی خواہشات پہ کنٹرول نہ ہو, از کالڈ سست. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دل چاہ رہا ہے یہ کھا لو, یہ کھا لیا. دل چاہ رہا ہے وہاں بیٹھ جا, وہاں بیٹھ گیا. پڑھائی کا ٹائم ہے, بیٹھ گیا لڑکوں میں گپے مارنے کے لیے. اسکول کے بچوں کو یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے. پڑھائی کا ٹائم ہے, دوستوں میں بیٹھ گئے, اٹھا ہی نہیں جا رہا, پولیس آ رہی ہے اٹھانے کے لیے, اٹھ بھائی تیرا کل ایگزام ہے, ہلا ہی نہیں جا رہا. اس کا سب سے زیادہ تعلق آپ کی باڈی سے ہے. اگر آپ کی باڈی میں موٹاپا ہے یا پھوڑ پھاڑ رہے ہو تو آپ چست نہیں ہو سکتے. کچھ لوگوں کا میٹابولزم اتنا تیز ہوتا ہے, جیسے ہمارے رفیع بھائی ہیں, یہ جتنا بھی کھا لیں یہ سست نہیں ہو سکتا. اندر کی باڈی نا ہلتی رہتی. میں نے کبھی ان کو آرام سے بیٹھے ہوئے نہیں دیکھا. ابھی بیٹھے ہوئے وہ بیان سن رہے ہیں, آرام سے نہیں بیٹھے. اچھی بات ہے, چست ہونا چاہیے انسان, ایکٹیو ہونا چاہیے. بھاگے دوڑے پھر کھا بھی لے تو وہ لگ جاتا ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ گھر میں ایسے ایکٹیو, جا رہے ہیں ادھر آ رہے ہیں, ادھر آ رہے ہیں, ادھر جا رہے ہیں, اور کچھ ہوں گے پڑے ہوئے رہیں گے ہر وقت. اللہم انی اعوذ بک من الکسل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے اللہ سستی سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں. صحابہ میں سستی ہوتی تو اتنی بڑی بڑی جنگیں نہ لڑتے. وہ جب مسلمان چست ہوا کرتے تھے, دنیا میں مسلمانوں نے راج کیا ہے, ہر میدان میں ہم آگے تھے. اور جب مسلمان سست ہوئے تو حال دیکھو کیا ہو گیا, باتیں پھینکتے رہیں گے. اور جتنا سست ہوگا نا منہ کے فائر اتنے مارے گا وہ بیٹھ کے. سست آدمی کی ساری طاقت کہاں ہوتی ہے؟ بولو, زبان میں. کبھی ادھر بیٹھا ہوگا مسجد کے ادھر تھوڑے سے ٹیک لگا کے پھینک رہا ہوگا لمبی لمبی. کبھی کسی گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھا ہوگا, لمبی تبصرے ایسے کر رہا ہوگا, ایسا پھینک رہا ہوگا. کچھ پتا نہیں ہوگا اس کو کسی چیز کی حقیقت کا, کچھ لینا دینا نہیں ہے, بولتا رہے گا بیٹھ کے. شادی نہیں ہو رہی, میری شادی نہیں ہو رہی, ایسے بھی بہت کر رہا ہوتا ہے. کوئی رشتہ ہی نہیں دے رہا, جہاں جاتا ہوں دھکے دے کے بھگا دیتے. بھائی تو جاتا ہے تو جو ٹائم دیا ہوتا ہے تو اس ٹائم پہ پہنچ نہیں رہا ہوتا. لڑکی والے کہتے ہیں ابھی سے پتا, میں نے دیکھتا ہوں یہاں دولہا ہی لیٹ ہوتا ہے اپنی شادی میں. میں کہتا ہوں جب تو اپنی شادی میں 1 گھنٹہ لیٹ ہے تو آگے سارے کام کیا ہوں گے؟ لیٹ. تو بچے بھی لیٹ پیدا ہوں گے. اب جو بچہ 1 گھنٹہ پہلے پیدا ہو جانا چاہیے تھا وہ 1 گھنٹے کے بعد ہوگا. بتاؤ وہ بچہ بھی سست ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جو ٹائم پہ پیدا نہیں ہو رہا. دنیا میں آنا کتنی بڑی نعمت ہے, جو دنیا میں ٹائم پہ نہیں آ رہا تو آگے اس سے کیا توقع رکھو گے؟ تو یہ ہم سب کا کامن مسئلہ ہے, سستی سب کا کامن مسئلہ ہے. یہ سب اس میں مشترک ہے. میں کوئی یہ اپنے آپ کو میں اس سے مستثنا نہیں کر رہا ہوں, یہ قومی بیماری ہے ہمارے اندر. تو اللہ تعالیٰ روزہ ہمیں رکھواتے ہیں رمضان کا, تاکہ ہماری جو طاقت ہے نا, کنٹرولنگ پاور, وہ کیا ہو, بڑھ جائے. اور منہ پہ کنٹرول کرنا سب سے مشکل. تو جب سب سے مشکل کام انسان کر لے گا تو جو آسان کام ہے وہ تو اور آسان ہو جائیں گے. کیا خیال ہے؟ تو سب سے مشکل کام کیا تھا؟ منہ پہ کنٹرول. وہ اللہ نے کروا دیا, یہ رمضان کی برکت سے کروا دیا. لیکن مسلمان بڑا ڈھیٹ ہے, مسلمان سے زیادہ ڈھیٹ کوئی ہے. وہ اس ٹریننگ کو بھی ٹریننگ نہیں سمجھتا, وہ اسے ایک رسم کے طور پہ کر رہا ہوتا ہے کہ جی رمضان آ گیا تو ہم نے پرہیز کرنا ہے, بس کیا کریں, ہماری پرمپرا ہے, ہماری خاندانی روایات ہیں کہ رمضان میں صبح سحری کی جاتی ہے اور افطاری کی جاتی ہے اور بیچ میں کچھ کھایا نہیں جاتا. تو یہ تھوڑا سا گزرنے دو, تھوڑا سا ٹائم کیا ہونے دو, پاس ہونے دو, پھر دیکھو. تو افطاری میں ہی پتہ چل جاتا ہے. اچھا, اللہ تعالیٰ کا میرے ساتھ یہ فضل ہوا, بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہو جاتی ہے. میں نے جب ہم چھوٹے تھے نا تو میں یہ دیکھتا تھا, اس وقت روزے ہم پہ فرض بھی نہیں ہوئے تھے, لیکن ہم دیکھتے تھے کہ جب میں روزہ رکھتا تھا تو جب میں شربت وربت پیتا تھا نا, چینی وینی کے شربت, تو سستی بہت ہوتی تھی باڈی میں, سے نیند آ رہی ہے. تو میں نے اسی وقت یہ شربت چھوڑ دیا. حالانکہ کسی ڈاکٹر نے نہیں ہمیں سمجھایا, کسی نے مجھے نہیں بتایا کہ یہ ہوتا ہے, اس سے یہ چینی نقصان دہ, نہ. بس ایک دماغ میں یہ بات آتی کہ یار یہ جب پیتے ہیں تو ایسے سست کیا کرنا ہے ایسے, یعنی ایسی غذا کا کیا فائدہ جسے پی کے کیا ہو جائیں, ٹن ہو جائیں. تو اس وقت سے لے کے اب تک شاید زندگی میں چند بار کسی کے اصرار پہ میں نے شربت پی لیا ہو افطاری میں یا کہیں دعوت میں, انگلیوں پہ گنا جا سکتا ہے. مجھے نہیں یاد پڑتا 30-35 سال سے ہم نے کبھی, بلکہ 40 سال سے ہم نے کبھی شربت پیا ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ نہیں آ رہی میرا خیال. چھوڑ دو شربت. آپ کہو گے میڈیکل سائنس کی باتیں ہمیں نہیں بتاؤ, میڈیکل نہیں, شریعت کی باتیں بتا رہا ہوں. جس چیز کے پینے سے سستی آتی ہو اسلام اس کو پسند کرے گا؟ اسلام سستی پسند کرتا ہے, چستی پسند کرتا ہے؟ زیادہ کھانے سے سستی آتی ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
برتنوں میں سب سے بدترین برتن جس کو بھرا جائے وہ انسان کا معدہ ہے. سب سے بدترین برتن جس کو بھرا جائے وہ کیا ہے؟ انسان کا معدہ. ٹھوسے چلے جا رہے ہیں اس کے اندر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا, غیر مسلم تھا, بھوک لگ رہی تھی, آپ نے اسے دودھ کا پیالہ پیش کی, اس نے دودھ کا پیالہ پیا, پھر آپ نے دوبارہ اس کو پیالہ دیا, اس نے دوسرا پیالہ پیا, پھر آپ نے تیسرا پیالہ دیا, 7 پیالے پی گیا وہ. کتنے؟ 8ویں پہ کہا کہ سیر ہو گیا میں, بس. پھر اس نے اسلام قبول کیا. اگلے دن دوبارہ آیا اسی کنڈیشن میں, آپ نے دودھ کا ایک پیالہ دیا, اس نے پیا, آپ نے دوسرا دیا, اس نے کہا سیر ہو گیا میں ایک میں. تو اس موقع پہ نبی نے فرمایا, ترمذی کی حدیث, المؤمن یأکل فی معن واحد والکافر یأکل فی 7 امعاء. مومن ایک آنت بھرتا ہے اور کافر 7 آنتیں بھر کے کھاتا ہے. آپ کہہ سکتے ہو آج تو کافی لوگ بڑی ڈائٹنگ کر رہے ہیں, وہ ڈاکٹروں کے کہنے پہ کر رہے ہیں, وہ خواہشات کو کنٹرول کرنے کی وجہ سے نہیں کر رہے. جہاں ڈاکٹر کہتے ہیں وہاں خواہشات کنٹرول ہو جاتی ہے, جہاں نہیں کہتے تو وہاں دیکھو شراب بھی چل رہی ہے, اور جو نائٹ کلبوں میں ہو رہا ہے, گرل فرینڈ وغیرہ وغیرہ, ان کی تو خواہشات کی کنٹرولنگ پاور ہے ہی نہیں ان میں. اور ابھی عورتوں سے دل نہیں بھرا نہیں ہے کہ وہ ہومو سیکسولیٹی کی طرف بھی چلے گئے ہیں. یہ تو ڈاکٹروں نے ان کو بتایا کہ کسی دھماکے سے پھٹ جاؤ گے, اس لیے تھوڑا ڈائٹ کرو. اسلام پہلے سے ہی آپ کو منہ کو کنٹرول کرنے کا حکم دیتا ہے. اور یہ بھی ذہن میں رکھو, میں نے جتنی حدیثیں دودھ کے بارے میں دیکھی ہیں وہ سب حدیثوں میں ایک ہی مضمون ہے, شدید بھوک میں دودھ کو کھانے کے طور پہ استعمال کیا گیا ہے بس. اور صرف دودھ پیا بس, پیٹ بھی. آج ہے کوئی ایسا مائی کا لال بھوک لگ رہی ہو, دودھ پیے اور کہ میرا پیٹ بھر گیا, اب کھانے کی ضرورت نہیں ہے؟ کوئی ہے ایسا؟ بولو نا کیا ہو گیا؟ نہیں ہے. اس کا مطلب کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہے ہمارے اندر. خوراک کے معاملے میں اسلام کی تعلیمات کو ہم فالو نہیں کر رہے ہیں. آپ تجربہ کر کے دیکھو, سحری میں کچھ بھی نہیں ہے, صرف 1 گلاس دودھ پی لو, بڑا اچھا دن چلتا ہے, سارا دن فٹ فاٹ. دودھ کو وہ ویلیو, دودھ کو دودھ سمجھا ہی نہیں جا رہا. ہمارے یہاں دودھ پراٹھے کے ساتھ ہوگا یا اور 20 چیزوں, ناشتے کے بعد 1 گلاس دودھ پیا جاتا ہے. دودھ مکمل غذا ہے, بس پی لو, ختم. پانی کی جگہ بھی اور خوراک کی جگہ بھی. وہ نبی نے فرمایا کہ کوئی کھانا ایسا نہیں ہے جو پانی کی جگہ بھی استعمال ہو اور خوراک کی ضرورت بھی پوری کرے سوائے دودھ کے. آپ نے فرمایا پیاس لگ رہی ہو نا, دودھ پی لو, پیاس بھی بجھ گئی اور پیٹ بھی بھر گیا. اس سے جتنی انرجی چاہیے بس مل گئی, اس میں جتنی شوگر ہے وہ کافی ہے سارا دن چلانے کے لیے. ہمارے نبی اور صحابہ کی سنت یہ تھی, شدید بھوک لگ رہی ہے, دودھ پی لیا, اور اس کو بڑا اعلیٰ کھانا سمجھا جاتا تھا. تو آپ تجربہ کر کے دیکھو, شدید بھوک میں 1 گلاس دودھ پیو, بس یہ کھانا ہو گیا. پھر دیکھو آپ کی صحت کیا ہوتی ہے. دودھ ٹھا کر کے باڈی کو لگے گا جا کے. ابھی دودھ کو اپنی جگہ فٹ ہونے کی, دودھ کو جگہ مل نہیں رہی ہے. وہ پراٹھوں کے بیچ میں سے کیا کر رہا ہوتا ہے, جگہ بنا رہا ہوتا ہے. تو میرے بھائی خواہشات پہ کنٹرول کرنا ہے. ہاں وہ جو میں بتا رہا تھا نا, وہ صاحب آئے کہ مجھے کوئی نصیحت کریں. پہلے تو میں کر نہیں رہا تھا, میں نے کہا پتہ نہیں افورڈ کر پائیں کہ نہیں کر پائیں. پھر کہنے لگے کوئی نصیحت کریں. زیادہ پرانی بات نہیں, کل کی بات ہے یہ, کل رات کی. پھر کہنے لگے کوئی نصیحت کریں. میں نے کہا جب زیادہ کہہ رہے ہیں تو میں نے کہا بھائی وزن کو کیا کرو, کم. کہنے لگے کیسے, کہنے لگے کیسے. اچھا, میں جو بندہ ہوتا ہے نا اس کے حساب سے اس کو نصیحت کرتا ہوں. موٹیویشن یعنی موٹیویشن اس کے حساب سے کرتا ہوں. تو وہ چونکہ داڑھی والے ماشاءاللہ اور دین کی دعوت سے بھی جڑے ہوئے, تو میں نے کہا دیکھو آپ کی دین کی دعوت میں پرسنالٹی کا سب سے زیادہ دخل. اگر کوئی شخص زیادہ کھانے کی وجہ سے آڑا ترچا ہو گیا, ٹیڑھا میڑا آڑا ترچا, پتہ ہی نہیں چل رہا ادھر کو جا رہا ہوں کہ کچھ چیزیں جب ادھر کو جا رہے ہیں تو کچھ چیزیں اس کی ادھر کو جا رہی ہیں. وہ کوشش کر رہے ہیں میں یہاں جاؤں لیکن کچھ چیزیں اس کو ادھر کو لے کے جا رہی ہیں. تو بالکل میں نے کہا آڑا ترچا ٹیڑھا میڑا آدمی اس کی دعوت میں اثر نہیں ہو. تمام پیغمبر اللہ نے خوبصورت بنائے ہیں, اٹریکٹیو بنائے ہیں. شکل تو اللہ بناتا ہے وہ تو جیسی, لیکن باڈی تو اللہ نے آپ کو کنٹرول دیا ہے نا. زیادہ تر کچھ لوگوں کا نہیں ہوتا, وہ بےچارے میں نے بتایا قدرت کی طرف سے وزن زیادہ ہے, وہ تو ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں. اپنے اختیار سے اپنے آپ کو بگاڑ دینا یہ اچھا کام نہیں, اللہ کو پسند نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی عالم کو آر دلائی تھی اس کے موٹے ہونے پہ. آپ نے اس سے فرمایا کہ کیا تو نے تورات میں پڑھا نہیں ہے کہ اللہ کو موٹے پیٹ والے سے نفرت ہے, اور تو اپنا پیٹ دیکھ, وہ حرام کھانے کی وجہ سے نکلا تھا اس کا پیٹ. فرمایا کہ تو کتنا تورات پر عمل کر رہا ہے جو صبح شام تورات کرتا ہے. ہم بھی صبح شام قرآن کرتے ہیں, لیکن آپ دیکھ لو ہماری حالت کیا ہے. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا وہ بہت زیادہ موٹے نہیں تھے وہ, میں نے کہا بھائی آپ دعوت کے کام سے جڑے ہو,
میں نے کہا مولوی پتلا بہت اچھا لگتا ہے, مولوی تو موٹا اچھا لگتا ہی نہیں. پھر میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جو قدرتی طور پہ بھاری جسم کے ہیں وہ تو سب میں ہی ہوتا. وہ مولوی جو کھا کے موٹا ہو گیا ہو, داعی جو کھا کے موٹا ہو گیا ہو, جس کو لوگ دیکھ رہے ہیں کھائے جا رہے دسترخوان کھا گیا, لوگ بھاگ رہے ہیں کہ ہمیں نہ کھا جائے کہیں. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ تعالی ایک دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے تھے, تو بات چل رہی تھی, دیندار لوگ بیٹھے ہوئے تھے دائیں بائیں سب. تبلیغ جماعت میں آپ جاؤ نا, جو بزرگ ہیں اکابر ہیں بہت تھوڑا کھاتے ہیں, روزے رکھتے ہیں. ہر جماعت میں جو نیچے کا طبقہ ہوتا ہے نا وہ بدنام کرتا ہے کس کو, اوپر کے طبقے. جو جونیئر لوگ ہوتے ہیں نا وہ, کیونکہ ہم جیسے لوگ نکلے ہوئے ہوتے ہیں تو لوگ ان کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ سارے ایسے ہوں گے, سارے ایسے نہیں ہیں, سارے ایسے. تو وہ واقعی دماغ سے نکل گیا میں کیا کہہ رہا تھا. ہاں, حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ تعالی کہیں مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے, تو بحث چل پڑی کہ کھانے کے بعد میٹھا سنت ہے یا نہیں ہے. کافی دیر بحث ہوتی رہی, تو حضرت سے کہا کسی نے کہ حضرت آپ حدیث کے اتنے بڑے عالم ہیں, آپ شیخ الحدیث ہیں, آپ بتائیں کہ کھانے کے بعد میٹھا سنت ہے یا نہیں. انہوں نے فرمایا میاں کھانا ہی سنت نہیں ہے, فاقے کرنا سنت ہے, کھانے کے بعد میٹھا تو. اور حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا کا خود اس پر عمل بھی تھا, خود عمل بھی تھا اس پہ. اب یہ نہ ہو کہ کسی کو زیادہ کھاتے ہوئے دیکھ لیں تو آپ بدگمان ہو رہے ہو کہ وہ دن بیان میں تو یہ کر رہا تھا, ابھی 2 پراٹھے کھا گیا. ہو سکتا ہے وہ بیچارہ رات کو کھانا نہ کھایا, اس نے اچھی تعویل کر لینی. ہم سیف گیم کھیلتے ہیں کہ آپ مجھے دیکھ لیں پراٹھے پھوڑتے ہوئے تو آپ بولو بیان تو کیا کر رہا تھا. بھائی ہو سکتا ہے رات کو کھانا نہ کھایا ہو, نہ دوپہر کھانا کھایا ہو, یہ ہو سکتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ پھوڑ رہے ہیں نا, اپنے خرچے پہ پھوڑ رہے ہیں نا. یہ تھوڑی کہ میں 6 پراٹھے کھاؤں تو آپ کو بھی 6 پراٹھوں کی ترغیب دوں. بات تو صحیح کرے نا آدمی, کیا خیال ہے. عمل ہو نہ ہو بات وہ کرنی چاہیے جو ٹھیک ہو. تو اگر میں کر رہا ہوں تو میں بھی غلط کر رہا ہوں بھائی. اگر ہم غلط کچھ کر رہے ہیں تو وہ ہمارے کرنے سے وہ صحیح تھوڑی ہو جائے گا, وہ بھی غلط ہے. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا تھوڑا سا کیا کریں. وہ کہنے لگے کیسے. یہ بڑا مشکل سوال, کیسے. اس میں کچھ لوگ خوش فہمی کا شکار ہیں کہ ہم تھوڑی واک کریں گے نا رات کو 5 منٹ ہم چلیں گے تو اس سے ہم کیا ہو جائیں گے, کم. نہ ایسا بالکل بھی. میں نے کہا میرے بھائی جتنے ماہرین ہیں اس پر متفق ہیں کہ وزن کم کرنے کے لیے کس پہ کنٹرول کرنا پڑے گا, کھانے پہ کنٹرول. اور کھانے کی ڈیفینیشن کیا ہے. روٹی اور چاول کو کھانا کہا جاتا ہے. کس کو کھانا کہا جاتا ہے, یعنی جسے کھائے بغیر تسلی نہیں ہوتی. جائیدادیں کھا جاؤ پیٹ نہیں بھرتا, جب تک روٹی چاول نہیں کھاؤ گے تسلی نہیں ہوگی. میں نے کہا یہ چھوڑ دے, بے تکلف تھے اس لیے میں نے کہا یہ کیا کر دے. کہنے یہ نہیں چھوٹتا. میں نے کہا پھر دنیا چھوڑ دے گا. بھائی تھوڑے دنوں میں دنیا خود ہی چھوڑ دے گا. چھوڑ دے گا مطلب کم کرو, اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے, کم کرو. تو وہ تو ڈاکٹر بتائے گا نا, وہ ڈاکٹر سے جا کے پوچھو, ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ آپ پوچھو, وہ بتا دیں گے کیسے چھوڑا جاتا ہے. وہ میرا ٹاپک نہیں ہے, میں تو صرف یہ بتا رہا ہوں منہ پہ کیا کرنا ہے, کنٹرول, اس کو کم کرو. پھر میں نے ان کو موٹیویشن کے لیے ایک بات کی. میں واقعی اس لیے سنا رہا ہوں کہ آپ کو بھی موٹیویشن ملے. میں نے کہا دیکھ میرے بھائی, ایک تو آپ کی دعوت میں اثر آئے گا. بندے کی پرسنالٹی نہ ہو تو اس کی بات کا اثر ہی نہیں ہوتا. اور اس کی دلیل تمام پیغمبر کیا تھے, خوبصورت, تاکہ ان کو لوگ سنیں ان کو. میں نے کہا دوسری بات یہ کہ جب آپ وزن کم کرو گے آپ کی باڈی اتنی ایکٹیو ہو جائے گی, آپ کو زندگی میں جینے کا مزہ آنا شروع ہو جائے. مزہ نہ آئے پیسے واپس. جن لوگوں نے بھی کھانے پہ کنٹرول کیا نا, دیکھو رمضان میں یہ تو ہم کیونکہ بہت کئی گھنٹے ہو جاتے ہیں نا فاسٹنگ میں, اس لیے تھوڑا سا باڈی ڈھیلی ہوتی ہے. لیکن رمضان میں آدمی زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے, بشرطے کہ افطاری میں پھوڑے نہیں کھائے, افطاری کرے. وہ تھوڑی سی سستی آتی ہے ہلکی پھلکی, اس کے بعد کیسا ایکٹیو ہوتا ہے. تراویح کے بعد کیسی باڈی ایکٹیو ہوتی ہے, ایک دم فٹ فاٹ. ہر لحاظ سے فائدہ ہی فائدہ ہے, ہر لحاظ سے فائدہ ہی فائدہ ہے. تو رمضان میں اللہ کیا کرتے ہیں, ہماری کنٹرولنگ پاور کو بڑھا دے, تھوڑی آنچ تیز کر دی جاتی ہے, ٹھیک ہے نا, جلدی پک جائیں ہم. لیکن میں نے جیسے بتایا ہم سے بڑا ڈھیٹ اس کائنات میں کوئی پیدا ہوا نہیں. آپ رمضان سے پہلے اپنا ویٹ کرو اور چاند رات کو ویٹ کرو. مسجد میں جھوٹ نہیں بولوں گا, آپ کا وزن بڑھا ہوا ہوگا, کم نہیں ہوا, وزن بڑھ گیا. کیونکہ رمضان میں جتنا کھایا جاتا ہے, ترازو کے ایک پلڑے میں پورے سال کا کھانا رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں صرف رمضان کا رکھ دیا جائے تو یہ رمضان کا پلڑا جھک جائے گا. کل میں کسی شاپ پہ گیا تھا, مجھے کچھ خریدنا تھا, تو اس جو چیزیں کھانے, یعنی وہ دکان کھانے کی نہیں تھی, اس نے بھی کھانے پینے کی چیزیں ڈالی ہوئی تھی. میں حیران کہ تیری تو شاپ کھانے کی نہیں ہے. رمضان میں چلتا ہے سب, یعنی رمضان میں کھانے پینے کی چیزوں پہ اتنا رش ہوتا ہے کہ جس آدمی کا کام کھانے پینے کی چیزیں نہیں بیچنا ہے وہ بھی کیا بیچ رہا ہوتا ہے, کھانے پینے کی چیزیں, کیونکہ سب کھا رہے ہیں. ابھی کھانے کے علاوہ مسلمان کا کوئی کام
نہیں ہے. حالانکہ چیزیں سستی ہو جانی چاہیے نا, کیونکہ اب تک نہیں کھا رہے. مہنگی ہوتی اس لیے کہ اب ڈبل کھا رہے ہیں. اللہ میاں نے دیکھو مغرب کی نماز بھی رکھ دی افطاری میں کہ کھاؤ. اچھا ایک بات یاد رکھو, جب ہم کھاتے ہیں نا تو ہماری باڈی کو ایک دھوکا ہوتا ہے. ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ جو شوگر آہستہ آہستہ ہمارے بلڈ میں آنا شروع ہوتی ہے, انرجی ملتی ہے ہمیں, وہ فوراً نہیں آ جاتی. تو ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ابھی ہمیں پوری طاقت ملی نہیں, ہم کھائے جا رہے ہوتے ہیں. بھائی آپ چند نوالے کھا لیں گے نا, تھوڑی دیر کے بعد آپ کو لگے گا کہ پیٹ بھر گیا میرا. تبھی جو لوگ تھوڑا کھاتے ہیں پھر آ کے مغرب کی نماز پڑھتے ہیں, پھر جاتے ہیں تو بھوک ختم ہو چکی ہوتی ہے ان کی. میرا مقصد آپ کو یہ نہیں ہے کہ آپ کا پرہیز کروانا, آپ مت کھائیں, آپ اپنے خرچے پہ جتنا کھا رہے ہیں کھاتے رہیں, لیکن اتنا تو کرنا چاہیے کہ جو عادت پڑی ہے زبان کو کنٹرول کرنے کی, اس عادت کو برقرار رکھنا چاہیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اور یاد رکھو یہ جو ڈاکٹروں نے بیوقوف بنایا ہوا ہے نا, ایکچولی خوراک کی کمی, ایکچولی کھانا بہت ضروری, 3 ٹائم کھانا 4 ٹائم, یہ بالکل بیکار قسم کی بات ہے. یہ اسلام سے بھی میچ نہیں کرتی اور فطرت سے بھی میچ نہیں کرتی ہے. آپ کو جم میں باڈی بلڈنگ کر رہا ہوں, اس کے اصول الگ ہیں. نارمل آدمی کی بات کر رہا ہوں میں. ہم نے خود گرمیوں کے روزوں میں تجربہ کیا ہے. گرمیوں کے روزوں میں جب کراچی میں کتنی شدید گرمی تھی, اب سحری میں دیر سے آنکھ کھلی ہے, 2 کھجوریں کھا لی, بس سارا دن چلتا ہے آدمی, اس سے فٹ فاٹ رہتا ہے. تو یہ دماغ سے نکال دو کہ کھانا کھانا ضروری ہے. ایک اصول یاد رکھو, ایک اصول, وہ اصول یہ ہے کہ کھائے بغیر میں مروں گا نہیں, یہ دماغ میں بٹھا لو. کھائے بغیر میں بولو مروں گا نہیں, میں نے نہیں کھایا تو کمزور نہیں ہوں گا, یہ دماغ میں بٹھا لو. اور اصل یہ ہے کہ نہیں کھانا, مجبوری میں کھانا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ زندگی اس اصول پہ گزار لو. اصل کیا ہے کہ کھانا زندہ رہنے کے لیے نہیں کھانا ضروری ہے, یہ دماغ میں رکھ لو. جب تڑپنے لگو نا کہ یار گزارا نہیں ہو رہا, پھر کھا لو. ہمارا اصول بالکل مختلف, بہت زیادہ کھانا زندہ رہنے کے لیے ضروری. اصل یہ ہے کہ ہر وقت کچھ نہ کچھ کھانا ہی ہے. شدید مجبوری ہو تو چلو فی الحال, کیونکہ اب ٹکاریں اتنی آنا شروع ہو گئی ہیں اور دھماکے کے ساتھ پھٹنے کا خطرہ ہو گیا ہے, ہر طرف دھماکے ہی دھماکے. تو اب تھوڑا دیر کے لیے پرہیز کر لو تھوڑا سا. یہ نہیں ہے بھائی, اسلام کیا ہے بالکل اس کے اپوزٹ ہے. شدید بھوک میں کھانا, اچھا کھانے میں بھی یہ جو اتنی ساری کچھ ہے نا, یہ نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوراک میں دودھ ہے, کھجور ہے, گوشت ہے, اور کیا ہے, جو ہے, جو کی روٹی, بس 4 چیزوں پہ زندگی گزری ہے بھائی. سعودی عرب میں ایک کیس آیا تھا نا, بس یہ سنا کے بیان ختم کرتا ہوں. سعودی عرب میں طائف کی عدالت تھی, اس میں جج تھے بوڑھے, ہمارے استاذ ان سے ملے. انہوں نے کہا جج صاحب آپ کی زندگی میں کوئی انوکھا واقعہ آیا ہو تو آپ ہمیں بتائیں. کئی سال سے وہ طائف کی عدالت میں کورٹ کے جج تھے. تو انہوں نے کہا میری زندگی میں ایک عجیب واقعہ آیا. ایک آدمی کی 4 جوان بیوی آئیں, انہوں نے کیس کیا کہ ہم اس سے تنگ ہیں. تنگ کا مطلب سمجھتے ہیں نا, ہم اس سے تنگ ہیں, اس کو بولو کنٹرول. تو وہ اچھا بس میں وہ جج صاحب کہتے ہیں میں نے اس کے شوہر کو بلوا لیا. کون؟ ٹارزن ہے بھائی. کہہ رہے ہیں وہ بڈھا آدمی. کہہ رہے ہیں جج صاحب کہتے ہیں میں نے کہا بھائی کیس ویس تو بعد میں کروں گا, ذرا سائڈ پہ لے گیا. کوئی کھاتا واتا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں تھا اس کی خوراک میں, کھجور بس اور زیتون کا تیل تھا میرا خیال ہے. 3 چیزوں پہ زندگی گزر رہی ہے. کوئی وٹامن شٹامن ٹوپی ڈرامے جو ادھر ادھر کے لگائے ہوئے ہیں, فٹ فاٹ. تو میرا مقصد کوئی آپ کو انٹرٹینمنٹ کے لیے واقعہ سنانا نہیں ہے. میرا مقصد یہ بتانا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں ہم سے پرہیز کروا دیا ہے تو اس کو کنٹینیو رکھو. منہ پہ کیا کر لو, تھوڑا سا کنٹرول کر لو, جو میرے بھی نہیں ہے, جو حقیقت بات. تو اس سے کیا کرنا ہے, جب منہ پہ کنٹرول, تو پھر آپ کو آپ کا دل یہ کہے گا یار جب منہ پہ کنٹرول کر لیا تو یہاں کنٹرول کرنا زیادہ آسان, یہاں بھی کنٹرول. کیا خیال ہے بھائی؟ پھر نماز بھی پڑھ لے. تو رمضان میں نا نیت کریں اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنے کی پاور کو بڑھانا ہے, کیونکہ یہ بڑھ رہی ہے پاور. کیونکہ جو پاور استعمال ہوتی ہے وہ کم ہونے کے بجائے بڑھتی ہے. تو ہم جب کنٹرول کر رہے ہیں نا تو یہ طاقت آہستہ آہستہ کنٹرولنگ کی بڑھے گی. لیکن اگر ایک ہی دم سارے توڑ دیے ریکارڈ, اور وہ ایک دم ایسے جیسے کسی کو بھوکے کو 2 ٹائم کے بعد کھلائے تو پوری دیکھ کھا گیا, تو پھر کچھ نہیں ہوتا, پھر کوئی فائدہ نہیں. تو اس لیے نبی نے فرمایا بہت سے روزے داروں کو روزے میں بھوکا رہنے کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا, اور بہت سے تہجد گزاروں کو تہجد میں جاگنے کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. تو اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے. وما علینا الا